اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 4۔ جنات اور انسانوں سے قتال کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر انسانوں اور جنوں سے قتال کیا ہے، تو سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ممکن ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر قیام فرمایا۔ میں اپنے پانی کے برتن اور ڈول لے کر پانی بھرنے نکلا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تمہارے پاس آ کر تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو وہاں ایک سیاہ رنگت کا طاقتور بھوت نما شخص موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ آج میں تجھے ایک ڈول پانی بھی نہیں لینے دوں گا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے مجھے قابو کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے پچھاڑ دیا اور ایک پتھر لے کر اس کا چہرہ اور ناک کچل ڈالا۔ پھر میں نے اپنا مشکیزہ لیا اور پانی سے بھر کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنویں پر تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو میں نے کہا، ایک سیاہ رنگت کا غلام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ وہ شیطان جن تھا، تمہیں پانی سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ طبقات ابن سعد۔ کوفے کے گورنر عبداللہ بن ابی عزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درہم کے بدلے راشن خریدتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے راشن کا تھیلا کمر پر لادا اور چل دیے۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور وہ اس وقت کوفے کے امیر تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم بات کرتے، عموماً خاموش رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ و فساد پسند نہیں فرماتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قریب ہی کچھ اینٹیں تیار کروائیں۔ وہ اتنی وزنی تھیں کہ مشکل سے ایک آدمی ایک اینٹ اٹھا سکتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں اٹھا رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زحمت نہ فرمائیں، یہ کام کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے دراز قد تھے،
وہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم دو دو اینٹیں کیوں اٹھا کر لا رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک اپنے حصے کی اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کی لا رہا ہوں۔ فتح الباری۔ جنگ صفین میں شہادت۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفین کے دن دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف العمر دراز قد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، لیکن اس عمر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت چاق و چوبند تھے۔ ابو البختری سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تم جو آخری چیز پیو گے دودھ ہوگا اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ابن عون سے مروی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر 91 برس تھی۔ محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر ماہ صفر 37 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ سے شدید محبت فرماتے تھے۔ سیدنا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ طبقات ابن سعد۔ حلیہ مبارک۔ ام الحکم بنت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کی تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دراز قد، پھرتیلے اور گندمی رنگت کے تھے۔ آنکھوں کی پتلی سرخی مائل تھی، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ ضعیف العمر کے باوجود زیادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ طبقات ابن سعد۔ دوستو، مزید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔